السلام علیکم دوستوں، آپ کو میری طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ باہر یعنی کہ یو کے میں عید گزارنا کیسے ہے اور پاکستان میں عید گزارنا کیسے ہے، دونوں کے فائدے اور نقصانات یا دونوں کو کسی حد تک آپ جو ہے کمپیئر کر پائیں گے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ تو دوستوں، پاکستان کی ایک جو چیز ہے کہ صبح اٹھ کر آپ سے والدہ پوچھنے والی ہوتی ہے کہ بھئی بیٹا کیا کھانا ہے، کیا بناؤں۔ پھر وہ کچھ نہ کچھ صبح جب ہم اٹھتے ہیں بنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نماز عید پڑھنے جاتے ہیں۔ یہاں جناب ہم جب اٹھتے ہیں اس کے بعد منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا، نہایا، اس کے بعد خود ہی جا کر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے واپس آ کر خود ہی کچھ بنانا ہوتا ہے۔ یہ چلیں باہر سے کھانا ہوتا ہے، وہ اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، باہر سے کھانا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت مہنگی چیز ہے۔ خیر، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہاں پر ہم ایک موٹر سائیکل پر 3-4 لوگ جناب نماز عید پڑھنے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک کافی انٹرسٹنگ اور ایک انجویبل ایکسپیرینس ہوتا ہے جس میں کافی انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تھی کچھ اچھی چیزیں۔ اب اس کے بعد عید پر وہاں پر گھومنے کے نا بارہا پلانز وغیرہ بنے، بٹ وہ پلان فیزیبل موسٹ آف دا کیسز نہیں ہو پاتے تھے بیکاز آف ایکسپینسز۔ یہاں پر پلان بنتا ہے تو وہ اگر فیزیبل نہیں ہو پاتا تو وہ ٹائم کی وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ یار 2-3 دوستوں کا پلان بنا تھا لیکن اس دوست کو چھٹی نہیں ملی، یا اس دوست کی جاب ایسی ہے کہ وہ چھٹی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عید جو ہے وہ عید والے دن بھی شفٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے عید گزر جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ گاڑی بھی ہے، پیسے بھی ہیں۔ گاڑی کا یا جانے کا یا پیسوں کا یہاں پر مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مطلب بہت بڑی چیز ہے۔ پچھلی عید پر ہم اسکاٹ لینڈ گئے تھے، اس عید پر ہمارا پلان تھا کارنیول بیچ، یہاں پر ایک بہت ہی زبردست بیچ ہے وہاں جانے کا، لیکن وہاں پر ہم جا نہیں سکے کیونکہ ایک دوست جو ہے نا اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا۔ اس کا ایکچولی تھا تھیوری ٹیسٹ، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا اور تھیوری ٹیسٹ تھا، اور پھر دوسری خیر وہ ایک چھوٹی وجہ تھی، ہم اس کے بعد بھی جا سکتے تھے۔ دوسری وجہ تھی موسم کی، تو موسم ہم نے جب دیکھا تو وہاں پر بارش کی ایکسپیکٹنسی تھی کافی 30-40%، تو ہم نے کہا کہ یار اتنا سفر کر کے جائیں اور بارش آ جائے تو وہ پھر کافی نا پرابلم ہو جائے گی، تو اس لیے ہم نے وہ پلان جو تھا وہ اسکپ کیا، اور فی الحال کے لیے اسکپ کیا۔ ہم نے پلان ابھی ہے ہمارا، ہم نے کچھ عرصے کے بعد جانا ہے، لیکن پھر بھی دوستوں کے ساتھ میری ولاگ آپ دیکھیں گے۔ ہم اس عید پر بھی گھومنے پھرنے گئے، یہاں قریب ہی ایک جگہ تھی تقریباً 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر، گاڑی دوڑائی تقریباً آدھے گھنٹے 40 منٹ میں ہم وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر ہائکنگ وغیرہ تھی، اچھا خاصا تھا، تو یہ چیزیں ہم نے انجوائے کر لی۔ تو دوستوں، گھومنا پھرنا جو ہے نا وہ تو یہاں کی لائف میں، اور پھر گھومنے پھرنے کے لیے نارملی اچھی جگہیں بھی مل جاتی ہیں، کافی اچھی جگہیں پاکستان میں ناردرن ایریاز خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہے، بٹ وہاں پر جانے کے لیے ایک تو بجٹ چاہیے اور پھر کافی سارا ٹائم چاہیے۔ یہاں پر ایک دن میں ہم ٹور کر کے آ سکتے ہیں، بہت ہی اچھی کسی بیچ کا، کسی واٹر فال کا، کسی خوبصورت سے ایریا کا، اور اس میں ریسٹرینٹس جو ہے نا وہ کافی کم ہے، مطلب کہ مین ریسٹرینٹ جو ہوتا ہے وہ کاسٹ کا ہوتا ہے، تو کاسٹ کا پرابلم نہیں ہے یہاں پر، بہت سستا ٹور جو ہے وہ پلان ہو جاتا ہے۔ ایون ہم اسکاٹ لینڈ گئے تھے تو ہمارا 60 پاؤنڈ پر ہیڈ خرچہ ہوا تھا۔ الٹا اس میں اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ ایک شفٹ چھوڑنے کے جو 120 پاؤنڈ ارن کر لینے تھے وہ نہیں کر پائیں گے۔ انٹرسٹنگ ہے کافی، مطلب یہاں پر بھی عید تو، لیکن وہاں پر یہ جو ہے مطلب ایک تین بنتا ہے، ایک عید پر جناب سب کو چھٹی ہے، سب ایک خاص لباس پہن رہے ہیں، پھر اکٹھے جناب سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر جناب قربانی، اور یہاں قربانی ایسے عام طور پر مطلب لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ جو قصائی ہیں انہیں پیسے دیتے ہیں، وہی کر دیتے ہیں قربانی اور گوشت بانٹ دیتے ہیں۔ تو ایسے عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بھی یہ دمبا ذبح ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی، تو وہ وہاں پر جو ایک ماحول سا پراپر کریٹ ہوتا ہے تو وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ بٹ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو وہ اب میں جب پاکستان، مجھے ایسا لگتا ہے میں جاؤں گا نا تو وہ ماحول، وہ عید کا، وہ رشتہ دار، وہ قربانی، وہ آنا جانا، وہ سارا کچھ میں زیادہ انجوائے کر پاؤں گا، کیونکہ اب پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے دوستوں یہ ساری جو اچھی چیزیں تھیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ
سورس آف انکم کی آڑ میں نا ساری خوشیاں یا ساری انجوائمنٹ کے جو سورسز ہیں وہ کہیں نہ کہیں دبے ہوئے تھے. یوں مجھے لگتا تھا کہ مطلب جب سورس آف انکم نہیں ہے نا تو مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں ہر وقت یہ ایک ٹینشن ہوتی تھی کہ یار پیسے کیسے کمانے ہیں, سورس آف انکم کیسے اچھا کرنا ہے, کہاں سے پیسے آئیں گے. اور پھر فیملی والے بھی ظاہر ہے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بھئی اب تو بڑا اچھا خاصا مطلب میٹرک میں بھی اچھے نمبر آئے, انٹر میں بھی اچھے نمبر آئے, آپ آگے پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری بھی تم نے کر لی, اب آگے کیا اور کیسے, تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. تو یہ جو ایک پرماننٹ سی ایک ٹینشن یا ایک فرسٹریشن ہوتی تھی نا, اس کی آڑ میں جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی دوستوں مطلب یقین کریں دب کے رہ سی جاتی تھی. اب یو کے میں یقین کریں اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں, اور وہاں پر بھی دیکھیں ہاسٹل میں رہتے تھے, یہاں پر بھی مطلب, اور وہاں پر پنجاب یونیورسٹی یا لاہور کے ہاسٹلس میں رہنا کافی مشکل ہے. کھانا جو ہے وہ مہنگا بھی ہوتا ہے, جتنی انکم ہوتی ہے اس حساب سے تو بہت ہی مہنگا ہوتا ہے, اور پھر کھانے لائق بھی نہیں ہوتا, مطلب اس کی کوالٹی جو ہے وہ کافی کمپرومائزڈ ہوتی ہے. یہاں کھانے کو اچھا مل جاتا ہے. ہاں یہ پرابلم ضرور ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ بھئی اٹھو مطلب والدہ کی طرح کہ بھئی ہاتھ منہ دھو کر آؤ اور میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں. تو یہ جو ایک چیز ہے یہ واقعی بہت پرابلمیٹک ہے, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. تو یہ دوستوں میں نے آپ کو کچھ بری اور اچھی چیزیں عید کے متعلق بتا دیں. باقی چینل کو سبسکرائب کر دیں, عید پر میری جو ویلاگ تھی وہ بھی آپ دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار واچنگ.